بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ واقعہ اگرچہ کئی سال پہلے کا ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن کے ساتھ ایسے چپک کر رہ گیا ہے کہ جب بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے تو اس کے خوف کی وجہ سے میرے جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، گویا یہ واقعہ آج ہی ابھی ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ بیان کرنا شروع کروں، اس سے پہلے واقعہ کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم تین بھائی ہیں۔ میرا نام محمد فاروق جنید ہے اور مجھ سے چھوٹے کا نام محمد اختر اور سب سے چھوٹے کا نام سعید حیدر ہے۔ ہمارا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ صبح ہم لوگوں نے ٹریکٹر والے کو کہا کہ آج ہماری زمین میں ہل چلا دینا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا سالانہ ٹھیکہ ہوتا ہے۔ جب بھی زمین میں ہل وغیرہ چلوانا ہوتا ہے ہم اس کو اطلاع دے دیتے ہیں اور وہ ہل چلا دیتا ہے، کیونکہ وہ ہماری تمام زمینوں کو جانتا ہے۔ دن کو شدید گرمی ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زمین پر نہ جا سکے تاکہ دیکھیں کہ اس نے ہل کیسا چلایا ہے۔ عصر کے وقت ہم تینوں بھائی اپنے والد صاحب کے ہمراہ عصر کی نماز پڑھنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ گھر سے کچھ دور جانے کے بعد والد صاحب نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، اب موسم بھی درست ہو گیا ہے، یعنی گرمی کم ہو گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ اب زمین کا چکر لگا لیں اور دیکھیں کہ ٹریکٹر والے نے کیسا ہل چلایا ہے۔ لہٰذا جلدی جاؤ اور گھر سے کدال اٹھا کر لے آؤ تاکہ زمین میں ہل چلانے کی وجہ سے جو مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے نکل آتے ہیں انہیں بھی کدال یعنی کہ پین والی جانب سے توڑیں۔ یہ بات سننی تھی کہ سب سے چھوٹا یعنی سعید بھاگ کر گیا اور کدال لے کر آ گیا۔ اس وقت ہم لوگ مسجد میں داخل ہونے والے تھے۔ سب سے پہلے والد صاحب مسجد میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ میں اور سعید مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہو چکے تھے اور محمد اختر ہم سب سے پیچھے تھا، یعنی درمیانہ بھائی۔ جیسے ہی وہ گیٹ میں داخل ہوا تو اس نے ہائے ابو کی ایک زوردار چیخ لگائی۔ اس کی چیخ پورے محلے میں سنی گئی، وہ اس وجہ سے کہ جیسے ہی اس نے گیٹ میں پاؤں رکھا تو اوپر چھت سے تقریباً 1.5 میٹر لمبے اور لاٹھی جیسے موٹے سانپ نے اس کے سر پر چھلانگ لگائی۔ سر پر ٹوپی ہونے کی وجہ سے سانپ اس کو ڈس تو نہ سکا اور پھسل کر نیچے گر گیا۔ اتنے میں والد صاحب بھی چیخ کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے جلدی سے سعید کے ہاتھ سے کدال لی۔ اس وقت سانپ دوبارہ دیوار کے ذریعے چھت کی طرف جا رہا تھا۔ والد صاحب نے دیوار پر موجود سانپ پر وار کیا، لیکن وہ سانپ کو نہ لگا، البتہ سانپ دوبارہ زمین پر گرا اور اب اس نے گیٹ سے نکلتے ہوئے گلی کی طرف راہ فرار اختیار کر لی۔ والد صاحب بھی کدال لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور کچھ دور جا کر پشت کی جانب سے اس پر وار کیا۔ یہ وار اس پر لگا۔ فرار ہوتے ہی وہ فوراً والد صاحب پر حملے کے لیے لوٹا۔ والد صاحب جلدی میں چند قدم پیچھے ہٹے اور پھرتی سے اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اتنا ہوشیار تھا کہ باوجود زخمی ہونے کے جب والد صاحب اس کے سر پر مارتے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا اور کدال زمین پر لگتا اور وہ والد صاحب کے قدموں کی طرف ڈسنے کی غرض سے لپکتا۔ یہ کھیل جاری تھا اور اتنے میں محلے کے تمام لوگ جمع ہو چکے تھے، کچھ تو اختر کی چیخ کی وجہ سے اور کچھ کدال جب زمین پر لگتی اور اس کی زوردار آواز کی وجہ سے۔ وہ تمام لوگ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس دوران ان لوگوں نے بھی سانپ کو پتھر وغیرہ مارے، لیکن وہ سانپ نہ مرا۔ اتنے میں ایک بزرگ آ گئے۔ وہ میرے والد صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ وار کے وقت جتنا یہ پیچھے ہٹتا ہے اتنا اس کے پیچھے وار کرو، تب یہ مردار ہوگا۔ والد صاحب نے ایسے ہی کیا اور اندازاً ایک بالشت اس کے سر کے پیچھے وار کیا۔ اس وقت وہ بالکل اتنا ہی پیچھے ہٹ کر سر اٹھائے دوبارہ حملے کے لیے تیار تھا کہ کدال اتنے زور سے اس کے سر پہ لگا کہ اس کو مٹی کے ساتھ برابر کر دیا۔ اس کے بعد آج تک جب بھی میں اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو دروازے سے داخل ہوتے وقت اچانک میری نگاہیں چھت کا جائزہ لیتی ہیں۔ ٹوپی کے فائدے کے بارے میں اس کے سننے کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں اور آج کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، ریل کے حادثے میں دعا کی برکت سے بچنے والے مسافروں کا ایک واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ موت کے منہ میں جا کر واپس آنے کا محاورہ تو آپ نے سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ 22 جولائی 2003 کو کوکن ریلوے کے ایک خطرناک حادثے میں نہ صرف اپنے ساتھیوں کو موت کے منہ سے واپس آتے دیکھا بلکہ میں خود بھی واپس آیا۔ اللہ جسے بچانا چاہے اور اس کی زندگی کا آب و دانہ باقی رکھے تو اسے وہ فضا کی بے پناہ بلندیوں سے گرا کر بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس وقت آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کہ چھوٹی سے لے کر بڑی مشکل تک اللہ تعالیٰ حل کرنے والے ہیں۔
بعض اوقات انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعلق مضبوط کروانے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ انسان اپنی آزمائش حل کروانے کے لیے کس طرح میری طرح رجوع کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں جو واقعہ آپ کو سنایا ہے وہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔